Does it matter who you are? Does it matter if you're black or white? People from near and far, can't they all share the light? What is the night without the day? What is the day without the night? So come together to Islam, fill the tunnel with radiant light. फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों और बुज़ुर्गों, जैसा कि आप हज़रात इस प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत से वाकिफ़ हैं कि आज का ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से अहले सुन्नत वल जमात ब्रैडफोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद हो रहा है। तो अब मैं बिला किसी ताख़ीर के आज के इस प्रोग्राम की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ करते हुए तिलावत कलाम पाक के लिए मैं मुल्तमिस हूँ उस्ताज़ुल क़ुरा जनाब मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से आज की इस बाबरकत महफ़िल का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरु लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم
الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بارک اللہ. یہ تھے مولانا قاری اقبال صاحب جن کی تلاوت کلام پاک سے آج کی اس عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. میں 2-4 نعرے لگاتا ہوں اور آپ کی آواز میرے ساتھ شامل ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. آپ بآواز بلند میرے ساتھ نعرہ لگائیں گے. نعرہ تکبیر اور اونچی آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان رسالت زندہ باد، شان رسالت، شان صحابہ، مسلک علماء اہل سنت والجماعت انشاءاللہ. میں ابھی حمد و نعت کے لیے دعوت دوں گا ہمارے بھائی حافظ وسیم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور حمد و نعت پیش فرمائیں. سب حضرات سے گزارش ہے کہ حمد و نعت میں خوب شرکت کریں، خوب ساتھ دیں انشاءاللہ. یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا اللہ. عرفہ اعلیٰ نام تیرا، عرفہ اعلیٰ نام تیرا مولا، عرفہ اعلیٰ نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا. ذکر ہے صبح و شام تیرا، ذکر ہے صبح و شام تیرا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم. اور ذات ہے تیری لامحدود، ذات ہے تیری لامحدود مولا، ذات ہے تیری لامحدود. ہر شے میں ہے تو موجود، ہر شے میں ہے تو موجود. ایک تو ہی سب کا معبود، ایک تو ہی سب کا معبود. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم. اور نور محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم.
نور محمد جب چمکا، نور محمد جب چمکا، نور محمد جب چمکا، صلی علیہ کا شور ہوا، صلی علیہ کا شور ہوا، ذرہ ذرہ کہنے لگا، ذرہ ذرہ کہنے لگا، کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور سانسوں کی تکرار میں اللہ، سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کی ناز قطار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، چنمن لالا زار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، صحرا میں کوثر میں اللہ، چوٹی پر اور غار میں اللہ، مسجد میں بازار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، ایک تارے کی تار میں اللہ، مقتل میں اور دار میں اللہ، پتوں میں اشجار میں اللہ، روحوں کے اقرار میں اللہ، سوچوں کے انبار میں اللہ، حبشی کے انکار میں اللہ، حبشی کے انکار میں اللہ، حبشی کے انکار میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، عثمان اور حیدر میں اللہ، عثمان اور حیدر میں اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور کعبے کی تعمیر میں اللہ، کعبے کی تعمیر میں اللہ، قرآن کی تفسیر میں اللہ، قرآن کی تفسیر میں اللہ، آمنہ کی تقدیر میں اللہ، آمنہ کی تقدیر میں اللہ، آمنہ کی تقدیر میں اللہ، عائشہ کی تطہیر میں اللہ، عائشہ کی تطہیر میں اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمن یا اللہ، یا رحمن یا رحیم یا کریم یا اللہ۔ اور غذا اور اصل جوہر تک وہ پہنچ چکا ہے۔ جس نے سنت پر عمل کیا اسے کسی دلیل لانے کی ضرورت نہیں عشق رسول پر، اور جو سنت سے محروم رہا تو اس کے اس محنت کے ناکافی ہونے پر ہمیں مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور مصنوعی باتوں پر عمل کرنا اور سنت پر عمل کرنے میں فرق ہے۔ جب مصنوعی باتوں پر عمل کریں گے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ برف کی طرح وہ ٹھنڈا ہی ٹھنڈا جاتی ہے تو وہاں حرارت ہے۔ مدینہ منورہ میں کیوں نہ رہتا ہوں، اس کے دل میں ایک ولولہ، ایک وجد پیدا ہوتا ہے، پھر وہ سنت کو لے کر کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمیں تاریخ ہی بتاتی ہے کہ جنہوں نے سنت کو لیا تو پھر کسی کی قبر مصر میں واقع ہوئی، کسی کی قبر چین میں واقع ہوئی، اور کسی کی قبر افغانستان کے پہاڑوں میں واقع ہوئی، اور کسی کی قبر ہمیں سمندروں میں نظر آتی ہے۔
جب یہ سنت پر عمل کرانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سنت کا سرمایہ صرف اس کے پاس ہی نہ رہے، مخلوق خدا تک پہنچ جائے۔ تو آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس تذکرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر بھی ہے۔ ولادت سے لے کر آمنہ کی گود میں آئے، آمنہ کی گود کے بعد مائیں حلیمہ کی گود میں آئے، اور پھر کوہ صفا پر آگ جب طلوع ہوئی، اور پھر مدینہ منورہ میں آئے، اور آج جو گنبد خضرا کے ماتحت حیات دنیاویہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، یہ ہم آپ کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں۔ صرف اور صرف اس مہینے کی وجہ سے یہ کہنا کہ ہم صرف اور صرف ولادت کو سمجھتے ہیں اور اس سے آگے نہ جائیں، یہ بات محل نظر۔ اب میں چند باتیں اس موضوع کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کہیں تو آپ جلسے کرتے ہیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے، اور دوسری طرف آپ کا مسلک اور موقف تو یہ ہے کہ جب نماز کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو آپ کی نماز ہی نہیں رہتی۔ بعض ساتھی خاص اس مسئلے کو لے کر ایک طالبانہ انداز میں یا معاندانہ انداز میں اپنی ساتھیوں میں اس مسئلے کو الجھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایک طالب علم کے لحاظ سے ہم اس موضوع کو میں چھیڑ رہا ہوں، اس 5-10 منٹ کی گفتگو میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، کچھ میں بھی سمجھ جاؤں، اور اگر میں سمجھ چکا ہوں آپ سمجھ جائیں، اہل علم حضرات بھی یہاں پر تشریف فرمائے ہیں۔ کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نماز ہم شروع کریں اور نماز کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ یاد رکھیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ سنیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ نماز کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا نہیں، نماز کے دوران آپ کا خیال لانا ضروری ہے۔ خیال آنا نہیں، خیال تو غیر اختیاری طور پر بہت کچھ آتے رہتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نماز کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا ضروری ہے، لیکن کس وقت خیال لائے؟ جس وقت امام اللہ اکبر کہتا ہے تو اس وقت نہیں، اس وقت کس کا تصور کرنا ہے؟ اور جب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک کہیں گے تو اس وقت بھی کس کا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی خیال کس کا؟ اور جب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحانہ، تو اس وقت بھی کس کا؟ اللہ کا۔ اور جب سمع اللہ لمن حمدہ تو اس وقت بھی کس کا؟ سجدے میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی کس کا؟ اور سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی اور اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت میں، دوسری رکعت کے بعد پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد جب حالت تشہد میں قعود کی حالت میں بندہ بیٹھتا ہے تو اس وقت کیا پڑھتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات،
فرمایا ساری سلطنتیں، ساری ملکیتیں پروردگار عالم تیرے ہی لیے ہیں۔ والصلوات، پانچوں نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی ساری کی ساری پروردگار عالم تیری ہی لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ اللام للاختصار۔ والطیبات للہ، جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری پروردگار عالم تیرے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور بعض اہل علم نے معنی فرمایا التحیات للہ، فرمایا جتنی بھی زبانی عبادتیں ہیں پروردگار عالم تیرے ہی لیے ہیں۔ والصلوات، فرمایا جتنی بھی بدنی عبادتیں ہیں وہ بھی ساری کے ساری تیری ہی لیے ہیں۔ والطیبات للہ، جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں پروردگار عالم تیری ہی لیے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دیں گے تو کس کے نام پر؟ جانور ذبح کریں گے تو کس کے نام پر؟ اللہ ہی کے نام پر۔ اس کے بعد کیا ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی، پروردگار عالم میں سلام بھیج رہا ہوں، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام بھیج رہا ہوں۔ تو یہاں پر نماز کے دوران جب ہم سلام کی حالت میں پہنچتے ہیں تو ایھا النبی سے کون مراد؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنیں، السلام علیکہ ایھا النبی میں اس سے مراد اللہ نہیں ہے، اس سے مراد جناب محمد اور جو کوئی اس موقع پر آ کر پہنچے اور اس وقت یہ خیال کرے اس سے مراد نبی سے مراد یہ نبی نہیں کوئی اور نبی ہے، تو یاد رکھیں ہمارا عقیدہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ نماز نہیں ٹوٹی، اس کا ایمان ہی ٹوٹ چکا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی، اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یہ اس وقت کا خطاب ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے حاضر ہوئے، اس خاص کیفیت کے ساتھ جس کی کیفیت صرف اللہ جانتے ہیں۔ جب وہاں پر حاضر ہوئے تو اللہ نے نبی سے فرمایا میرے نبی تو میرے پاس آ چکا ہے تو میری طرف سے یہ تحفہ ہے، کیا؟ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام ہو۔ فقہاء احناف کہتے ہیں جب اس موقع پر پہنچے گا تو پھر اس واقعے کی حکایت کو نقل کر کے کہے گا۔ معراج کے تصور میں اللہ کے الفاظ اپنے نبی کے سامنے جو کیے تھے نقل کر کے کہے گا، اور اس سے مراد وہی شخصیت ہے جو صاحب امت خضرا ہے۔ اب اس دوران خیال آئے گا یا خیال کرے گا؟ خیال کرے گا۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ دیکھیں، نماز کے دوران یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ کہتے تو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہیں، اور مسئلہ ان کا یہ ہے کہ نماز کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آ جاتا ہے، ان کی نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یاد رکھیں نماز کے دوران ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ خیال لانا نہیں، جان بوجھ کر خیال کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو ختم کرنے سے پہلے ہم حنفی لوگ ہیں اور حنفیوں کا ایک مسئلہ ذکر کرتا ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ 2 رکعت والی نماز ہو تو تحیات پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد درود پڑھا جاتا ہے، اور جو 3 رکعت والی نماز ہو، فرض نماز ہو جیسے کہ مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے، اس میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ 2 رکعتوں کے بعد حالت تشہد میں بیٹھا جاتا ہے کہ نہیں، اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو دوسری رکعت میں بیٹھ کر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد پھر درود ہم نہیں پڑھتے،
تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا توجہ فرمائیں. اگر کوئی عبدہ و رسول کے بعد اللہم صلی علی محمد درود پڑھنا شروع کر دے تو پھر کیا حکم ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر عبدہ و رسول کے بعد وہ قاعدے کی حالت جس میں اٹھ کر تیسری رکعت کے لیے اٹھا جاتا ہے درود پڑھے گا، لفظ کا زیادتی کرے گا، تو اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو یہ مکروہ ہے. جان بوجھ کر کیا ہے تو وہ کہے گا میں تیسری رکعت اٹھنے سے پہلے نہیں، پہلے میں درود پڑھ کر کے اٹھوں، نماز ہو جائے گی، لیکن نماز کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ کراہیت پیدا ہوگی. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ علماء احناف نے یہ مسئلہ لکھا ہے. اور اگر بھول سے کہہ دیا تو فرمایا اگر بھول سے کہہ دیا تو پھر اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا. کیا واجب ہوگا؟ اب یہ مسئلہ ذرا سمجھیں. تیسری رکعت میں جب اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد اگر جان بوجھ کر اللہم صلی علی محمد پڑھے گا تو نماز مکروہ ہو جائے گی، اور اگر بھول کر پڑھ لیا تو کیا واجب ہو جائے گا؟ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. سجدہ سہو کیوں لازم ہوتا ہے بھائی؟ جبکہ نماز سے واجب چھوڑ دیں، فرض کو آگے پیچھے کر لیں، نماز میں کمی واقع ہو جائے. اب یہاں پر حنفی ہونے کے لحاظ سے ایک سوال آئے گا کہ نماز کے دوران میں نے کوئی کام تو ایسا نہیں کیا، صرف میں نے نبی پر درود ہی تو پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد ہی تو کہا ہے، میری نماز کے اندر تنقیص کیوں واقع ہو گئی؟ تنقیص اسی لیے واقع ہوئی، نقص اس لیے واقع ہوا کہ سنت رسول کے مطابق نماز نہیں پڑھی گئی. ابھی میرا نقطہ ذرا آپ توجہ فرمائیں، خیال رکھیں. یہ سب علماء احناف نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. اب آگے والی بات سمجھیں کہ نماز کے دوران صرف اور صرف اس نے اللہم صلی علی محمد ہی کہا نا، اور اللہم صلی علی محمد میں اللہ سے اس نے رحمت ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مانگی، یہی بات ہوئی نا. اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی لے کر آئے گا. جب تمام فقہائے احناف نے یہ مسئلہ لکھا ہے تو اس سے یہ بات ثابت آئی کہ نماز کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اسی وقت کریں گے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دے رکھا ہے. اور اگر ہم نے کسی اور جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیا ہے تو پھر ہم نے نماز کے اندر کراہیت پیدا کی ہے. اور اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہو گئی کہ نبی پر درود پڑھے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں، ہر وقت پڑھیں، خدا کی طرف قرب حاصل ہوگا، اللہ کے قریب رہیں گے. اہل مدینہ کا عمل ہے، ہر کام کے شروع سے کرنے سے پہلے اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں. محدث تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جس مجلس کے اندر بیٹھنے سے پہلے صلی اللہ علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے گا. ہر وقت درود پڑھیں اور درود پڑھنے کا حکم ہے. لیکن یہاں نماز کے دوران اس حالت میں جب وہ درود پڑھے گا، اور مسئلہ یہی ہے کہ نماز کے دوران درود جو پڑھے گا تیسری رکعت کے اندر جس میں کھڑا ہونا ضروری تھا اور کھڑا نہ رہا، اللہم صلی علی محمد اس نے پڑھ لیا، اور ایک اضافہ کرنے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم آ گیا یا جان بوجھ کر کیا ہے تو نماز کے دوران اس کے اندر کراہیت پیدا ہو گئی. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ درود بھی تب پڑھا جاتا ہے جبکہ موقع ہو، اور اگر بے موقع درود پڑھا گیا جہاں سنت سے ثابت نہیں تھا، نماز کی حالت کیوں نہ ہو، تب بھی نماز ناقص واقع ہو جائے گی. اس لیے ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے موقع کو دیکھنا ہے. جہاں موقع ہوگا تو پڑھا جائے گا، اور جہاں بے موقع ہوگا تو بے موقع پڑھنے کے اندر اہل سنت والجماعت یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اس کے بدعت ہونے میں ہم کوئی شک اور شبہ نہیں رکھتے. اس لیے جو موقع ثابت ہیں وہاں پر تو ہم قائل ہیں، اور جہاں بے موقع ہو، نماز کی حالت کیوں نہ ہو، نبی پر درود پڑے گا تو تب بھی نماز مکروہ ہو جائے گی. اس لیے آپ تمام حضرات سے یہ درخواست ہے، یہ
آدھی گفتگو میں نے ذکر کی، وقت مختصر ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں. نمبر 2، نماز کے دوران خیال آنے سے نماز ٹوٹتی، بلکہ نماز کے دوران ایک ایسا لمحہ ہے جہاں نبی کا خیال جان بوجھ کر قصداً لے کر کے آئیں گے. ابن عابدین نے لکھا ہے اللہ محمد پر پہنچے گا قاصدم معناہ الموضوع، کسی اور کا تصور نہیں کرے گا. جس ہستی کے لیے نام محمد رکھا گیا تھا قصداً جان بوجھ کر اس کا خیال لے کر کے آئے گا. اس لیے نہ یہ ہمارا موقف ہے نہ یہ ہمارا مسلک ہے. ہمارا مسلک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لے کر کے آئیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. جو علم اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ علم تمام علموں سے اعلیٰ. بلکہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے، کسی نے اگر یوں کہا ہے کہ نبی کے پاس ما کان اور ما یکون کا علم تھا تو وہ بھی توجیہ ان کی یہاں ہوگی، خدا جانے اس کا کیا معنی. لیکن میں بھی عثمانی خاندان کے ایک طالب علم ہونے کے لحاظ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کے پاس بھی علم ہے اور کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہے. میں یوں بھی کہتا ہوں کہ نبی کے پاس علم ہے، میں یوں بھی کہتا ہوں کہ نبی کے پاس بھی ذرے ذرے کا علم ہے. لیکن ذرہ ذرہ کس چیز کا؟ دنیا کا نہیں، شریعت کے ذرے ذرے کا علم ہے. واخر دعوانا وہ ترانہ کس سے سیکھوں وہ نوا کہاں سے لاؤں، وہ ترانہ کس سے سیکھوں وہ نوا کہاں سے لاؤں، جو تیری شان کے ہو لائق وہ ثنا کہاں سے لاؤں. مولانا حافظ ممتاز الحق صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور توحید باری تعالیٰ کے اوپر اپنے مفصل اور مدلل انداز میں خطاب فرمائیں. مولانا حافظ ممتاز الحق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال اللہ تبارک وتعالی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. My dear honorable ulama, my elders and my brothers, we begin in the name of Allah and we thank Him for having made us in the ummah of His beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. In this month of Rabiul Awwal, in many parts of the world, Muslims, they show the love for the beloved Prophet of Allah by speaking about him, trying to educate and enlighten themselves and their communities on the honor of the beloved Prophet of Allah, Muhammad sallallahu alayhi wasallam. This month of Rabiul Awwal, Rabi in Arabic means spring. And just as the seasons change and spring comes after winter, when there is severe cold and dampness, inconvenience to people, similarly, when humanity was at its darkest age, and in Islamic history that era is known as the era of Jahiliyyah. Jahiliyyah means it's not just not knowing what ought to be known, but when people's knowledge becomes corrupt and people take the wrong to be right and the good to be bad or the bad to be good, that is a bigger Jahiliyyah. When the Prophet ﷺ was sent by Allah, if we look through the pages of history, we find that the world was in its darkest age. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. The very house of Allah, built by Ibrahim Khalilullah and his beloved son Ismail Dhabihullah, under the supervision of Jibreel alayhi salatu wassalam. That house built for the pure worship of Allah, which is the source of all barakah and guidance for the whole universe, that blessed house of Allah, to which all the Anbiya alayhimu salatu wassalam performed Hajj, and in which direction we all face when we turn to pray to Allah. That noble house was infested with idols, no less than 360 idols. So you can imagine
If that was the case with the house of Allah, then what will be the state in other parts of the world? What will be the state in other departments of people's and other walks of people's lives? So Allah decided to have mercy. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. Allah indeed and surely favored the believers. Not just the believers, Allah favored the whole of mankind. Allah isn't just Rabbul Muslimin, Rabbul Arab, or the Asians, or the Africans. Allah is Rabbul Alameen, not of just humans even only. Allah is Rabb of all the creation, the Lord of the humans, the jinns, the angels, the birds, and all that Allah has created. Allah is its Rabb. Allah has created it, Allah is in command of it, Allah is in control of it, and in total control. Wallahu ghalibun ala amrih, walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Allah is absolutely, totally dominant in all His affairs, but the majority of the people don't know. And even those who claim to believe, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Allah says, majority of the people who even claim to believe, their belief is not pure. They are not sincere in their belief. Their belief is corrupted with shirk. Allah Rabbul Alameen raised His beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam to lead people from that darkness into light, the darkness of shirk. Shirk is a cancer, is a disease, is a darkness. And Allah sent His beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam to lead people from that darkness into light, into the light of Tawheed, into the light of the worship of Allah, into how people should believe in Allah Rabbul Alameen properly as wahdahu la sharika la. Laysa kamithlihi shay, qul huwa Allahu ahad. Tell them He is the one and only one of His kind, the absolutely independent. No one has given Him birth. Lam yalid wa lam yulad. He doesn't give birth, He does not beget, nor was He begotten. There is no one like Him. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. He is absolutely unique. He is the all-seeing, He is the all-hearing, He is the all-doing. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. He is so supreme. When He decides to do something, He simply commands it to be and it's done. Allah wahdahu la sharika la, Rabbul Alameen, when He decided to raise His most beloved prophet, his noble messenger, about whom all previous prophets had been talking as well, about whom Isa alayhi salatu wassalam came to pave the way for His arrival. يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. O Bani Israel, I tell you, there is a prophet to come after me. There is a messenger to come after me. His name will be Ahmad. I have come to pave the way for His coming. His name is so special. All aspects of His life was special. Not just special, but miraculous. When you look at His name Ahmad, as the previous prophets knew Him. Ahmad means the one who has praised Allah the most. Previous prophets came, some for their nations, some for their lands, some for their particular clan. But when the Prophet ﷺ came, Allah commanded him, "Oh my beloved Prophet, let humanity know, address all the people of the world and make it clear to them. Tell them, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. I am a messenger of Allah unto all of you. After I have come, no more will come. There is simply no need for any more." His name, Ahmad, the one who has praised Allah the most. No one has glorified Allah. No one has worshipped Allah in the manner that the beloved Prophet of Allah has. And because no one has served the cause of Allah in the manner that the beloved Prophet of Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam did, Allah wanted him to be known by the people around him as Muhammad. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad means the one who has been praised Allah the most. People talk about people. People talk about great leaders. People talk about great conquerors, about great rulers, poets, writers, scientists, all people. When we Muslims, when we talk about Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and we show our love and we express our dedication to the beloved Prophet of Allah in the manner that we do, and then it is no surprise. We are required to
We are required to love the beloved Prophet of Allah. No one can be a true believer. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. No one can be a true believer unless he loves Rasulullah sallallahu alaihi wasallam more than what he loves his parents, his children, and from everybody in the world. The beloved Prophet of Allah deserves to be loved the most. So when we talk about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this is a part of our iman. This is a part of our life. This is a part of our deen. This is what is expected from us. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was no ordinary personality that only his own followers and believers should talk about him in the manner that they do. Even non-Muslims have talked about, not just talked, but written about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in a manner that he stands out the tallest in the entire history of humanity. You probably know an American back in the 1980s wrote a book entitled A Ranking of the 100 Most Influential Men in History. The wording, the most influential men in history, and he put the beloved Prophet of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam as number one, as the greatest man, the most influential man in history of entire humanity, who, in other words, even in his opinion, has helped or had a dominant role in ensuring that we are what we are today, in helping us to be what we are today. And he said, to many that might come as a surprise, many might even be shocked, but in his opinion, he was the only man in the entire history of humanity who was immensely successful at both secular and religious level. There have been many great conquerors, many great rulers, many scientists who enjoyed fame and success and glory in a secular way. There were other great religious leaders who enjoyed great following and success at religious level, but they didn't acquire any secular recognition. But Muhammad sallallahu alaihi wasallam was no ordinary man. He was no ordinary prophet. He was Imamul Anbiya, Sayyid al-Awwaleen wal-Akhirin, sent by Allah Rabbul Alameen to be Rahmatul lil Alameen. The one and only Ilah. He sent only one personality with that universal status and identity, and he himself gave him the title Rahmatul lil Alameen. Rahmat, mercy for the whole creation. When you and I talk about Rasulullah, it is expected. But even kuffar, non-believers, Christians, Jews, Hindus have written about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and considered him to be the greatest man in the entire history of humanity. Another man has stated, because when you talk about great men, it's not written on their foreheads that he was a great man. Great men are recognized and appreciated for the great work that they do, for the legacy that they leave behind, and the legacy that Muhammad sallallahu alaihi wasallam left behind is matched by no one. He said, if lack of resources, when people do something, you need funds, you need facilities, you need a structure in place. But when the Prophet ﷺ was sent by Allah, Alam yajidka yatiman fa'awa, he was born an orphan. He didn't have any schooling. He didn't have